1965 की वॉर कौन जीता था? मैं इंटरनेशनल मैगजीन और न्यूज़पेपर से आपको ये साबित करूंगा कि ये जंग कौन जीता। ये हॉलैंड की अखबार क्या कह रही है, हमारे जो टैंक थे वो इंडियन टेरिटरी में 10 मील घुस गए थे। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। इंडिया के जो फौजियों को जिन कहते हैं ना बड़ा सुट उस तरह फेंका पाकिस्तान ने। न्यूयॉर्क टाइम पढ़ा, ये क्या कह रहे हैं, हमारी आर्मी ने रेड कर दी, यानी इंडियन पंजाब में आर्मी घुस गई हमारी। इंडिया आर्मर का 3% यानी 1/3 उनकी जो आर्मर थी वो डिस्ट्रॉयड हो गई। ये अखबार कह रहा है। हम कहते हैं कि जी पाकिस्तान बड़ी मुश्किलों से जीता, ये पाकिस्तान ये जंग हार गया। और शर्म करो, पाकिस्तान के सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स और इस तरह के नामवर जो बेशरम लोग हैं उनको कहता हूँ कि अपनी आवाम को सच बताएं कि 65 की जंग पाकिस्तान जीता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। 6 सितंबर 2025 को हम अल्हम्दुलिल्लाह 60 ईयर्स सेलिब्रेशन कर रहे हैं फतह की, जो हमने भारत को शिकस्त दी सितंबर 1965 में। आज तकरीबन 60 साल हो चुके हैं। अच्छा, अब जो लोग जानते हैं, जो इल्म रखते हैं, जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद फुरकान हमीद में फरमाते हैं कि जानने वाले और ना जानने वाले एक बराबर नहीं हो सकते, यानी दोज हु नो एंड दोज हु डोंट नो कैन नॉट बी ट्रीटेड ऑन इक्वल फुटिंग। उनसे अगर आप पूछेंगे ना, जो शऊर रखते हैं, जो हिस्ट्री के साथ आगाही रखते हैं, शनासाई रखते हैं, वो कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह ये जंग पाकिस्तान जीता। लेकिन जब आप सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल, सूडो इंटेलेक्चुअल, वाइट स्किन से मुतासिर इंटेलेक्चुअल यानी गोरों से मुतासिर, गोरों की किताबें पढ़ने वालों से जो मुतासिर इंटेलेक्चुअल से, या हमारे जो मशरिक में हमारा असली दुश्मन बैठा है भारत, वहाँ की जो सो कॉल्ड इंटेलिजेंसिया है, जो नाम नेहाद बायस्ड, लेकिन मैं उन्हें कहूँगा पढ़ी लिखी क्लास है, उनसे जो मुतासिर पाकिस्तान में लोग हैं ना, जैसे मारवी सरमद, हामिद मीर और परवेज हुदबाई, मैं यहाँ ना ख़त्म होने वाली लिस्ट है। कभी आप इन हिस्टोरियंस को आप सुने या इनके साथ आप बैठे ना, आप पूछेंगे ना सर ये 1965 की वॉर कौन जीता था, वो आपको ना यकीन करें कंफ्यूज कर देंगे। वो जो बड़ी मुश्किलों से हमारा बचाव हुआ, हम ये जंग कैसे जीत सकते थे, इंडिया जीत गया, हमने तो, हमारे जर्नैलों ने तारीख को मस्क कर दिया, झूठ बोला, इन्होंने जंग जो है ना तारीख में ना रद्दो बदल करके ही कह दिया जी, बच्चों को पढ़ा दिया स्कूल में 5वीं की क्लास में कि जी हमने ये जंग जीती। अच्छा जी, अगर आप इनकी इस बात को मान लेते हैं तो फिर मुझे आप पर अफसोस है। आज मेरा पूरी रात, खुदा जानता है, मैं एक रिसर्च करता रहा कि मैं अपनी कौम को ये बता सकूं, अपने लोगों को ये बता सकूं ये जंग कौन जीता। और रिसर्च मेरी अपनी नहीं है, कोई मेरी अपना न्यूज़पेपर या मेरी अपनी फाइंडिंग्स नहीं है। मैं इंटरनेशनल मैगजीन और न्यूज़पेपर से आपको ये साबित करूंगा कि ये जंग कौन जीता। मेरा सिर्फ आज का टॉपिक ये है। तो बात अब मैं ड्रैग किए बगैर, लंबी किए बगैर आपके सामने कुछ हकाइक रखने लगा हूं। सबसे पहले, और ये सारी चीजें तस्वीर के साथ आपको चलेंगी, दी ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर एक है, ये कब पब्लिश होता है, 14 सितंबर 1965 को। ठीक है जी। अब ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं पाकिस्तान विक्ट्री, और मैं आगे आपको इसकी सब हेडिंग भी पढ़ के सुनाता हूं। पाकिस्तान फोर्सेस हैव रिपल्स्ड अ मैसिव इंडियन आर्मर्ड असॉल्ट इन द ग्रेटेस्ट टैंक बैटल सिंस द अफ्रीकन डेजर्ट कैंपेन ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। यानी पाकिस्तान की जो हमारी अवाम थी, हमारी जो फौज थी, उन्होंने इंडियन आर्मी को रिपल्स कर दिया, पसपा होने पे मजबूर कर दिया। और वो टैंकों की वार चुविंडा सेक्टर यानी सियालकोट वाली साइड पे, आपको याद तो होगा, वो जिस तरह टैंक इंडिया लाया था और हमारे फौजी जवान, हमारी आम आवाम जिस तरह उन टैंकों के आगे लेट गए थे। यकीन करें, दूसरी जंग अजीम के बाद वो सबसे बड़ी जंग थी टैंकों की, और हमने उन्हें पसपा कर दिया था। ये दी ऑस्ट्रेलियन कह रहा है कि पाकिस्तान ने इंडियन आर्मी को रिपल्स कर दिया। अब मुझे बताएं, आप इन सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल से पूछें कि यार ये दी ऑस्ट्रेलियन अखबार आप गूगल कर सकते हैं, ये कहां से झूठ बोलना शुरू हो गया। इसको भी पाकिस्तानी जर्नैलों ने कोई वो किया कि जी आप भी तारीख बदल दे। अच्छा, अब बात यहाँ नहीं रुकेगी, अब मैं आपको सारे हकाइक बताऊंगा जो इस नाचीज की रिसर्च है। दी हॉलैंड इवनिंग सेंटिनल, ये भी एक न्यूज़पेपर है। ठीक है, हॉलैंड इसको माजी में कहा जाता था, आजकल इसे नेदरलैंड कहते हैं यानी डच। ठीक है, इनकी उस वक्त के न्यूज़पेपर की जो खबर है, पाकिस्तान पुशिस बैक इंडियन यूनिट्स, टैंक मूव 10 माइल्स इनटू इंडिया। हमारे टैंक लाए तो वो थे जिसके आगे हमारे फौजी जवान लेट गए थे, उन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश कर दिए थे। अब ये हॉलैंड की अखबार क्या कह रही है, उनका अंग्रेजी न्यूज़ पेपर क्या कह रहा है, और मैं आपको इसकी डेट भी बता देता हूँ। इसकी डेट है हजूरे वाला 11 सितंबर 1965। हमारे जो टैंक थे वो इंडियन टेरिटरी में 10 मील घुस गए थे।
ہم نے گھس کے انہیں مارا تھا. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ کسی فوجی جنرل کا رسالہ نہیں کہہ رہا, یہ کوئی ہمارا سرکاری ٹی وی نہیں کہہ رہا, یہ محب وطن پاکستانی یا شناسائی ہسٹری سے رکھنے والے لوگ نہیں کہہ رہے, یہ ہالینڈ کا نیوز پیپر کہہ رہا ہے. یہ آپ کو میں باقاعدہ دکھا رہا ہوں. اچھا, اب اگلا نیوز پیپر جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں, اسکاٹسڈیل ڈیلی پروگریس. یہ امریکن بیسڈ نیوز پیپر ہے. یہ کہتا ہے انڈین ٹروپس تھرون بیک بائی پاکستان. یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں انڈیا کے جو فوجیوں کو جن کہتے ہیں پڑا سٹ اینو بار سٹ اس طرح پھینکا ہے پاکستان نے. یہ 1965 کا یہ بھی واقعہ ہے اور یہ ڈیٹ ہے 10 ستمبر 1965 کی. یہ میں نے آپ کو باقاعدہ حوالہ دیا. اچھا, اب اس میں یہ لکھتے ہیں کہ پاکستانی جو آرمی ہے, میں آپ کو اردو میں بتا رہا ہوں آسان کر کے, یہ فیروز پور, ٹھیک ہے جی, فیروز پور جو انڈیا کی سٹی ہے, جو انڈیا کا ڈسٹرکٹ ہے, ڈسٹرکٹ فیروز پور میں انٹر ہو چکی ہے. اور اس بات کو جو انڈین ڈیفنس منسٹر ہیں اس وقت, ان کا نام تھا YB چون, ٹھیک ہے جی, انہوں نے ایڈمٹ کیا ہے. یہ امریکن بیس نیوز پیپر ہے جس کی میں آپ کے ساتھ خبر شیئر کر رہا ہوں. اچھا, اب یہاں بھی بات نہیں رکتی, میں کہتا ہوں جی اور تسلی کر لیتے. گارڈین کا علم ہے کہ نہیں علم, یہ یو کے بیس نیوز پیپر ہے اور بڑا اتھینٹک نیوز پیپر ہے. یہ کیا لکھتا ہے, پاکستان ریٹلز انڈیا 1965 کی جنگ پر. پاکستان ریٹلز انڈیا کا مطلب ہے کہ پاکستان نے انڈیا کو پریشان کر دیا, اس کو ان ایزی کر دیا, اس کو مشکل حالات میں ڈال دیا. آسان الفاظ میں بتا رہا ہوں, ان ایزی ہو جانا, پریشان ہو جانا. یہ کون کر رہا ہے؟ پاکستان 1965 کی جنگ میں. یہ حوالہ کس کا ہے؟ ریفرنس کیا؟ گارڈین کا, بلال شفیق کا نہیں ہے. ان بے شرموں کو, ان سوڈو انٹلیکچوئل سے پوچھو, بے شرموں یہ کیا ہے جو ہماری قوم کے ذہن میں تم جھوٹ ڈالتے ہو کہ وہ جنگ ہم نہیں جیتے. اچھا, ابھی یہاں بھی نہیں میں رکوں گا. اب آگے نیو یارک ٹائمز, یہ میں باقاعدہ آپ کو ہسٹری کے ریفرنس دے رہا ہوں. نیو یارک ٹائم پڑھا ہے, سنتے ہیں, جانتے ہیں, دیکھتے ہیں نا. اچھا, اب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں جی پاکستانی آرمی ریڈ پنجاب. ہماری آرمی نے ریڈ کر دی, یعنی انڈین پنجاب میں آرمی گھس گئی ہماری. یہ کہتے تھے ہم نے لاہور لینا ہے, ہم نے ادھر وہ چائے پینی ہے, اس کے بعد ہم نے اسلام آباد موو کرنا ہے. جس طرح یہ 7 مئی سے 10 مئی کو کہتے رہے کہ فلاں پکڑا گیا آرمی, وہ جو ہماری آرمی ہے وہ GHQ داخل ہو گئی, ہماری سینا جو ہے وہ اسلام آباد داخل ہو گئی, GHQ داخل ہو گئی, ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف کو گرفتار کر لیا. جس طرح وہ نہیں ہوتے کامیڈین شو کرنے والے جو انڈین فلموں والے, یقین کریں جس طرح یہ اس وقت بکواس کرتے رہے آج کے دور میں, تو یہ اس وقت یہ حقیقتیں تھیں جن کو بعد میں انفارچونیٹلی نظر انداز کر دیا گیا. اچھا جی, اب اگلا اخبار جس کا میں حوالہ دینے لگا وہ بھی نیو یارک ٹائم کا ہی ہے. اس کا ایک اور پیس ہے, وہ کہتے ہیں انڈیا ایڈمٹس وڈرال آف ٹروپ. انڈیا مانتا ہے کہ ہمارے ٹروپس وڈرال کر گئے, پیچھے آ گئے. یہ نیو یارک ٹائم کا حوالہ ہے. ایک ایک چیز آپ کے ساتھ میں بتا رہا ہوں 1965 کی جنگ سے ریلیٹڈ. اچھا, اب ایک اور نیوز پیپر کا حوالہ آپ کو دے رہا ہوں. یہ بھی ویسٹ بیسڈ نیوز پیپر ہے. ٹائرون ڈیلی ہیرلڈ, ٹینک بیٹل وکٹری سیز تھرڈ آف انڈیا آرمر از ڈسٹرائڈ. انڈیا آرمر کا 3% یعنی 1/3 ان کی جو آرمر تھی وہ ڈسٹرائڈ ہو گئی, تباہ ہو گئی. یہ اخبار کہہ رہا ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ جی پاکستان بڑی مشکلوں سے جیتا, یہ پاکستان یہ جنگ ہار گیا, یا پاکستان یہ ون ون سچویشن رہی. اور شرم کرو ظالمو, شرم کرو. کتنی ہڈیاں لے لیتے ہو صرف گوروں کو خوش کرنے کے لیے, NGOs کو خوش کرنے کے لیے, ڈسٹورشن پیدا کرنے کے لیے تاریخ میں. پھر ان کے خلاف انڈین گورنمنٹ کو چاہیے یہ جتنے نیوز پیپر ہیں ان کو سو کرے, ان کو کروڑوں اربوں ڈالر کا ہرجانہ دائر کرے. مجھے بتائیں, میں نے اتنے نیوز پیپر کا آپ کو حوالہ دے دیا, اب بھی کسی کو شک ہے کہ یہ جنگ پاکستان نہیں جیتا؟ ویئرس بیسیکلی انڈیا نے جب لاہور سیکٹر اور سیالکوٹ سیکٹر سے پاکستان پر حملہ کیا تو ان کی یہ خواہش تھی کہ جم خانہ میں چائے پئیں گے, ٹی پئیں گے, لاہور کو کیپچر کر لیں گے, اسلام آباد کو, پنڈی کو, یعنی پورے پاکستان کو کیپچر کرنے کے چکروں میں تھے. لیکن الحمدللہ یہاں پر ان کو کیا علم تھا کہ ماؤ نے میجر عزیز بھٹی شہید جیسے سپوت پیدا کیے. ایسے ہزاروں لاکھوں سپوت پیدا کیے جنہوں نے تاریخ رقم کر دی تھی, جنہوں نے اپنے خون سے اس ملک کی آبیاری کی. یہ جو باغات ہمیں 1965 کی جنگ کے بعد کھلے نظر آتے ہیں نا, اگر آپ یہ واگا بارڈر والی سائٹ پر جائیں تو اس کو میں تمثیلاً یا سمبولک کہتا ہوں کہ ان کی خوشبو میں عزیز بھٹی کا اور دیگر شہداء کا خون ہے. خدا کی قسم, یہ حقیقت ہے کہ ان کے خون سے ان پھولوں میں خوشبو ہے. اور سب سے بڑھ کر جو میں آپ کے ساتھ ایک ٹیکنیکل پوائنٹ شیئر کروں گا, اگر آپ کو وار اسٹریٹجی کا یا لی مین کی چلے میں زبان میں آپ کے ساتھ ایک ٹرم یوز کرتا ہوں, انڈیا ہم پہ حملہ کرتا ہے, ہم اپنا ڈیفینڈ کرتے ہیں,
ہم نے اپنا ڈیفینس سکسیسفلی کیا, ٹھیک ہے, یہ سٹیلمیٹ ہو گیا. تو ہو از وکٹوریس؟ الٹیمیٹلی پاکستان. اور یہ اخبارات کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے گھس کے مارا. اور دیکھیں اس کے بعد ہوا کیا. میں جب رات مطالعہ کر رہا تھا نا, تو میں آپ کو ایک بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ اور شیئر کرتا ہوں. 60s اور 70s کے ایرا میں نا, بالخصوص 60s کے ایرا میں 65 to 70 تک انڈینز جو ہے نا وہ یہ مانتے رہے کہ یہ جنگ پاکستان جیت گیا. اچھا, اب 71 کا واقعہ ہوا اور افسوسناک واقعہ, پاکستان وہ جنگ ہار گیا. 71 کو انہوں نے فائدہ اٹھاتے ہوئے, اس کا کریڈٹ لیتے ہوئے نا, ایک مارکیٹ میں نیا نیریٹو پھینکا کہ 71 کی وار ہم جیتے ہیں اور 65 کی جو وار ہے نا یہ برابر ہو گئی, اس میں نہ پاکستان جیتا نہ انڈیا جیتا. اس وقت ہمارے جو انٹلیکچوئلز تھے, جو ہمارا پڑھا لکھا طبقہ تھا, ان کو اس نیریٹو کو کاؤنٹر کرنا چاہیے تھا. لیکن میں آپ کو بتایا کچھ سوڈو انٹلیکچوئل پیدا ہوئے, انہوں نے اس نیریٹو کو اون کر لیا کہ جی ہاں بڑی مشکلوں سے ایسا ہوا ویسا ہوا. لیکن جوں وقت گزرتا رہا, انہوں نے پہلے کہتے رہے پاکستان جیت گیا, پھر کہتے رہے یہ جنگ برابر ہوئی, اس کے بعد کہتے رہے یہ جنگ ہم جیت گئے. جیسے یہ 7 مئی سے 10 مئی تک یہ بکواس کرتے ہیں. پوری دنیا کہہ رہی ہے پاکستان نے ان کے جہاز گرائے, پاکستان ملیٹریلی ان پہ بھاری رہا, پاکستان نے ان کی ڈرون ٹیکنالوجی فیل کر دی, اسرائیل اور انڈیا نے ایکسس مکمل طور پہ ایکسپوز کر دیا اور ناکام کر دیا. لیکن ابھی بھی بے شرموں کی طرح یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اب ہمارے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں, تو 65 میں کیا انہوں نے جھوٹ نہیں بولا ہوگا؟ تو میں اپنے پاکستان کے سو کالڈ انٹلیکچوئلز اور اس طرح کے نامور جو بے شرم لوگ ہیں ان کو کہتا ہوں کہ اپنی عوام کو سچ بتائیں کہ 65 کی جنگ پاکستان جیتا. اگر نہیں یقین تو یہ میں نے آپ کے سامنے انٹرنیشنل جریدے اور میگزینز اور نیوز پیپر کا حوالہ رکھ دی ہے. تو اللہ کا شکر ہے ہم جانتے ہیں, اور اللہ کا شکر ہے ہم وہ بتاتے ہیں جو سچ ہو. تو اس پہ آپ بالکل, آج یہ سیلیبریشن کا دن ہے, ایک تو میرے آقا کی پیدائش کا دن ہے, یعنی ڈبل خوشیاں ہیں کہ 12 ربیع الاول کی اپنی خوشی ہے اور پاکستان کے جیتنے کی اپنی خوشی ہے, اور دونوں خوشیوں کے ساتھ 7 مئی سے 10 مئی کی بھی اپنی خوشی ہے. تو یہ خوشیوں کا ٹائم ہے جی, اور منحوس لوگوں سے دور رہنے کا ٹائم ہے جو آپ کو نا ڈسٹورشن افیکٹ کر کے جنگ کے نا وہ حالات بتاتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور سلام ان شہداء کو, ان کی ماؤں کو, ان کی نسلوں کو جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر پاکستان کو بچایا. اللہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ان شہداء کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت عطا کرے اور ان کا جنت میں بہترین مقام عطا کرے ان لوگوں کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.